اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ العلی العظیم وصدق علی رسولہ الکریم۔ معزز حاضرین اکرام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ یعنی یہ جو ایپیسوڈ چل رہا ہے یہ ہے ازدواجی زندگی، میاں اور بیوی کے تعلقات کے بارے میں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور تم ان کے ساتھ نیک سلوک کرو، یعنی مردوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں اللہ کی امانت سے لیا ہے اور اللہ کی اجازت سے تم ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور تمہارے ان پر حقوق ہیں اور تم پر ان کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ آنے دیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم یہ مت سمجھو کہ تم ایک لونڈی کو لائے ہو، بلکہ تم نکاح کیے ہو، عورت کو لائے ہو، بیوی بنا کر لائے ہو، تو وہ آزاد ہے، بلکہ وہ اللہ کی امانت ہے۔ جو تم اپنے عقد میں لیے ہو وہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اجازت سے تم ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو یاد رکھو کچھ حقوق ان پر بھی ہیں تمہارے، یعنی ان عورتوں پر بھی کچھ حقوق ہیں اپنے مردوں کے، اور اسی طرح تم پر بھی کچھ حقوق ہی اپنے بیویوں کے۔ تو سرکار نے فرمایا ان پر کیا حق ہے کہ وہ اب تمہارے بستر پر غیر کو نہ آنے دیں، وہ حفاظت کریں تمہارے بستر کی اور اپنے آپ کی وہ حفاظت کریں، اور کسی غیر کو تمہارے بستر پر آنے نہ دیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں، تمہاری نافرمانی نہ کریں۔ ایک عورت بیوی بن کر آنے کے بعد وہ
تمہارے بستر میں کسی کو آنے نہیں دیتی، اپنے آپ کو پاک رکھتی ہے، اور اس کے بعد کسی بھی نیک بات میں وہ تمہاری نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ تو اب ہمارا حق ان پر کیا ہے، سرکار یہ بتا رہے ہیں، یعنی مردوں کا حق بیویوں پر کیا ہے کہ جب وہ یہ کر لیں تو دستور کے مطابق ان کا طعام اور پوشاک تم پر لازم ہے۔ جب وہ عورتیں اس طرح حفاظت کر لیں اپنے آپ کی اور تمہاری فرما برداری کریں تو اب تم پر لازم ہے کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں اور ان کے کپڑے وغیرہ کا بندوبست کریں۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اب بیوی کی زندگی کے مرحلے شوہر پر آ جاتے ہیں، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ عقد کر اپنی بیوی بنا لے کر آنے کے بعد وہ بیوی کا پورا خیال رکھے، اس کے کھانے کا خیال رکھے اور اس کے کپڑوں کا خیال رکھے، یہ اس پر لازم ہے، واجب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے ہدایت فرمائی، یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جو بہت سارے کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ صحابیاں اصحاب اجمعین 1.25 لاکھ جمع ہو گئے تھے، بہت بڑا مجمع تھا، پہلا مجمع تھا جو اتنا بڑا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ بہت سارے اپنی امت کو نصیحتیں کرتے گئے۔ اب اس نصیحت میں سرکار نے فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری فرما بردار ہیں، جس طرح ایک قیدیاں اپنے آپ کو تمہارے انڈر کر دیتے ہیں، قید ہو کر آ گیا ہے تو قیدی اپنے آپ کو عاجز جانتا ہے اور وہ اپنے خواہشات وغیرہ سے دور ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ تمہارے پاس بھی قیدیوں کی طرح ہیں، مگر ان کے ساتھ تم کیا کرو، اچھا سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ، تمہیں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو عاجز جان کر اور تمہارے انڈر میں جان کر تمہاری فرما برداری کے لیے تیار ہیں، مگر تم کو یہ حق نہیں کہ ان کے ساتھ سختی سے برتاؤ کریں۔ پھر فرما نہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے اس صورت کے جب ان کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی نافرمانی سامنے آئے، اس وقت تک ان کے ساتھ سختی نہ برتو، ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، جب تک کہ کوئی کھلی بات سامنے آ جائے تمہارے نافرمانی کی، تب تک ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرو، اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے نافرمانی کی بات تمہارے سامنے آ جائے تو حضور فرماتے ہیں اگر وہ ایسا کر بیٹھی، یعنی وہ نافرمانی کر رہی تھی، تو پھر خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو۔ سب سے پہلے کیا سرکار نے حکم دیا کہ خواب گاہوں یعنی بستر سے الگ ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ، ان کی صحبت سے دور ہو جاؤ۔ پھر فرمایا اور انہیں مارو تو ایسا نہ مارنا کہ کوئی شدید چوٹ آئے، اگر اس کے باوجود بھی وہ سدھر نہ پائی تو ان کو
तुम मार सकते हो, मगर ऐसा नहीं कि उनको इतना जोर से नहीं कि उनको तकलीफ हो, बल्कि हल्का फुल्का, ताकि वो सुधर जाएं। बात समझ में आई? और फिर फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर जब वो तुम्हारे कहने पर चलने लगी, अब वो सुधर गई और तुम्हारी फर्मा बरदार हो गई, तो उनको खामखा सताने के बहाने ना ढूंढो। वो गलती को पकड़ लेकर बार बार उनको ताने देते, मालूम ताने देते रहते, ताने वाने मत दो, बल्कि उनके साथ अच्छा सलूक करने लगो जब वो तुम्हारे फर्मा बरदार हो जाएं। देखो सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक तुम्हारे ऊपर हैं। सरकार ने फरमाया तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारे बीवियों पर हैं, उसी तरह तुम्हारे बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। उन पर तुम्हारा हक ये है कि वो तुम्हारे बिस्तरों को उन लोगों से ना रौंदें जिनको तुम ना पसंद करते हो। अपने बीवियों का यह हक है कि वो अपने शौहर के बिस्तरों को दूसरे को आने ना दें, वो बिस्तर को पाक रखें, और तुम्हारे घरों में ऐसे लोगों को हरगिज ना घुसने दें जिनका आना तुम्हें नागवार हो। उसी तरह तुम्हारे घर में भी ऐसे वैसे लोगों को आने ना दें जिसका आना तुम्हें पसंद ना हो, यानी मर्दों को जो जिसका आना पसंद ना हो, औरतें उसको घर ना बुलाएं। बात समझ में आई? और सुनो, उनका तुम पर यह हक है, यानी अब सरकार ने मर्दों की तरफ रुजू होकर फरमा रहे हैं कि सुनो, उनका तुम पर यह हक है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ और अच्छा पहनाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मर्द की तरफ कि तुम क्या करना है, उन्हें उनके साथ अच्छा नेक सलूक करो और अच्छा खिलाओ, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक खिलाओ, उनके ख्वाहिशात के मुताबिक पहनाओ। बात समझ में? उन्हें अच्छा खिलाओ, अच्छा पिलाओ, क्योंकि जब तुम अच्छा खिलाने का इंतजाम करेंगे, अच्छा पहनाएंगे, तो वो खुशहाल रहेंगी, तो तुम्हारी जिंदगी भी खुशहाल हो जाएंगी। वो गमज़दे रहेंगे तो तुम्हारी जिंदगी भी गमज़दी हो जाएगी, क्योंकि बीवी जो होती है वो मर्द को सुकून देने के लिए होती है। अब बीवी ही परेशान रहे, उसको इतनी तकलीफ तुम दे दो कि वो तुम्हारे आने पर घबराए, परेशान हो जाए और वो तुम्हारे ना आने की दुआ करते रहे, ऐसी तकलीफ में मत डाल दो, बल्कि उनके साथ इतना अच्छा सलूक करो कि वो तुम्हारे आने की हर वक्त दुआ करते रहें, तुम्हारे जिंदगी की दुआ करते रहें, और तुम्हारे आने पर उन्हें राहती मिले। जब उन्हें तुम्हारी वजह से उन्हें जब राहती मिल जाएगी, तो खुद ब खुद वो लौट कर तुम्हें राहती अता करेगी। बात समझ में? उसके बजाय अगर वो जो कुछ पूछे उसके ऊपर तुम ताने देते रहे, या ये कहते रहे कि क्या ज़रूरत है, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, ये कपड़े पहनने की क्या ज़रूरत है, जो हम लाते पहन लो, नहीं, ये तो जुल्म हुआ। बात समझ में? ये तो जुल्म हुआ, क्योंकि वो तुम्हारे बिस्तर को पाक रखती है, वो किसी गैर को आने नहीं देती। सबसे बड़ी बात यह है, उसकी फर्मा बरदारी का सबसे बड़ी चीज यह है कि वो तुम्हारे बिस्तर को पाक रखती है, वो तुम्हारे गैब में भी वो तुमसे
खियानत नहीं करती। बात समझ में आई? वो तुम्हें धोखा नहीं देती, वो तुम्हें धोखा नहीं देती, बल्कि वो अपनी इस्मत को बचाए रखती है, क्योंकि वो तुम्हारी है। बात समझ में आई? तो ये सबसे बड़ी चीज है, उसकी फर्मा बरदारी में सबसे बड़ी चीज है। और यही चीज मर्द को बहुत सुकून देती है। एक औरत निकाह के बाद अपने मर्द को छोड़कर वो दूसरे की तरफ रुजू होती है, तो इससे बड़ी तकलीफ कुछ नहीं है। जब एक औरत ऐसा नहीं करती है तो ये फर्मा बरदार औरत है। बात समझ में? ये फर्मा बरदार औरत है, और फिर शरीयत मुतहरा की पाबंद है, नमाज वगैरह रोजे वगैरह की बिल्कुल पाबंद है, और अल्लाह और उसके रसूल का खौफ दिल में रखती है, तो काफी है, वो तो बहुत अच्छी है। बात समझ में? अब उसके ख्वाहिशात का पूरा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुमको ये चाहिए कि उसके लायक तुम उसको खिलाएं, और उसके लायक तुम उसको कपड़े पहनाएं। बात समझ में? तभी क्या होगी, वो खुश होगी, क्योंकि औरतों को दो ही चीजें हैं, एक अच्छा खाना खिला दे, बहुत खुश हो जाती हैं, और अच्छे कपड़े पहना दे, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो होगा, मेरे सरताज बोलती वो। बात समझ में? अब जो कहना है वो कहती, पूरे टाइटल्स दे देती। अब उसके साथ और अच्छा सलूक करे, मोहब्बत के साथ सलूक करे, करने का हुक्म अल्लाह और उसके रसूल दे रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए, हमारी अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए उनके साथ नेक सलूक करेंगे, और हमारी दूरी उनके लिए बर्दाश्त ना हो, इतनी मोहब्बत दें, उनको बर्दाश्त ना हो, हमारी दूरी उनके लिए तकलीफ दा हो जाए, हमारा होना, उनकी सोहबत में होना उनको आराम लगे, इस तरह सलूक किया जाए, तब वो लौटा कर तुम्हें सुकून अता फरमाएगी। बात समझ में आई? वो तुम्हें सुकून अता फरमाएगी, और बीवी के साथ खुशगुमान रहिए। बात समझ में आई? नेक गुमान रखिए, बदगुमानी ना रखिए, मेरे गैब में क्या करती होगी ये वो, इस तरह बदगुमानी ना रखिए, नेक गुमान रखिए। और अच्छी औरत कभी भी अच्छी होती है। बात समझ में आई? तो नेक गुमान रखिए, इसीलिए अच्छी औरत को करके लाइए, दीनदार औरत को करके लाइए। तुम दुनियादार कर को लेकर आंधे हो गए तो वो हम क्या करें? अच्छी औरत, दीनदार औरत को लेकर आएंगे तो वो दीनदार है, अल्लाह और उसके रसूल से खौफ रखती है, वो जानती है कि शौहर गैब है मगर मेरा अल्लाह तो रूबरू है ना, वो जानती है शौहर गैब है, मेरा रसूल मुझे देख रहा है, मेरा आका मुझे देख रहा है। बात समझ में? तो वो अपने आप को भी पाक रखती है, और वो खुशियां अता फरमाती है, और वो शक्ल में बदसूरत भी हो मगर उसके अखलाक अच्छे हों तो आपको सुकून मिलता है, राहती मिलती है। और कभी कभी कुछ वो ऐसी वैसी काम कर दिए तो सब्र करना चाहिए। बस समझ में आई? सब्र के साथ बर्दाश्त करना। हो सकता है कि कुछ काम उसके तुमको पसंद ना आए, मगर कुछ ऐसे काम होंगे जो तुम्हें पसंद आ जाए, और जब तुम
صبر کریں گے تو اللہ تعالی رحم فرمانے والا ہے، بہت بڑا بات سمجھ میں۔ تو زندگی خوشحال رکھنا ہے تو میوچول انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی رکھنا، اور تم جتنا چاہے، کیونکہ تم کیا ہوئے، ان کے کفیل ہیں، وہ تمہارے انڈر میں ہیں، تمہارے احکام کی پابند ہے، وہ تمہارے احکام کی پابند ہے، تم حاکم ہو جاتے ہیں، تم کفیل ہیں، کفالت کرنے والے ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ یاد رکھیے وہ حاکم سب سے بہتر ہے جو ریلیشن شپ رکھتا ہو اپنے رعایا کے ساتھ۔ بات سمجھ میں؟ وہ گورننس بہترین گورننس ہے جو پبلک کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتی ہو۔ ڈکٹیٹرشپ رکھنے والی گورننس غلط گورننس ہے، اسی طرح وہ حاکم غلط ہے جو بے انصاف ہو، عادل نہ ہو، اور وہ حاکم سب سے بہتر ہے جو عادل ہو، انصاف پسند ہو۔ انصاف کیا کہتا ہے کہ ریلیشن شپ کو قائم رکھتا ہے، جس کے ساتھ جیسا سلوک کرنا ویسا سلوک کرنا عدل ہے، انصاف ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح بیوی کے ساتھ جیسا سلوک کرنا وہ ویسا سلوک کرنا، یہ ریلیشن شپ رکھنا۔ میں حاکم ہوں، میں کفیل ہوں، میں میرے احکام کی یہ پابند ہے، اب تم جو چاہے ڈکٹیٹ کرنے والے نہیں بننا، بنیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہے۔ تم مجازی حاکم ہو، حقیقی حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تمہارا بھی حاکم ہے۔ اب وہ تمہیں کھینچ مارا تو ختم ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارے غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ بات سمجھ میں؟ ہم کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ ہم تو بندے ہیں نا، وہ خدا ہے، وہ بندوں کے گناہوں کو، بندوں کے غلطیوں کو، بندوں کی نافرمانی کو معاف کر دے رہا ہے، رحم کر دے رہا ہے۔ تو ہم تو ایک بندے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم بھی صبر کریں، معاف کریں، ایک غلطی پکڑ لے کر نہ بیٹھ جائیں، جھگڑے کرنے پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ ہوگا کیا؟ تمہاری ہی زندگی برباد ہوگی۔ تم ان کی زندگی برباد کرنے کے لیے جب نکلو گے، اصل میں ہوگا وہ تمہاری زندگی برباد۔ تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث اس کے بارے میں پیش کیے ہیں کہ تم مرد کو عورتوں کے ساتھ کیسا چلنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، حکم پر حکم فرمائے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں حکم فرما رہا ہے کہ تم کیا کرو، اپنے بیویوں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ حاکم بن معاویہ اپنے والد سے نقل کیا کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ ایک صحابی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، بیوی کا اس کے شوہر پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا، جب تو کھائے اس کو بھی کھلا۔ جب تو کھائے اس کو بھی کھلا، کیا مطلب؟ جیسا تو کھاتا ہے ویسا اسے کھلا۔ تو کچھ مزیدار چیز کھائے اور عورت کے لیے کچھ اور چھوڑ دے، یہ اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، لوگوں نے
ایک ماحول بنا لیا جو گمراہ مذہبوں کے پاس ہے. کیا ہے کہ کھا کر مرد ختم ہو جانے کے بعد بچا کچا عورت کھاتی ہے. اسلام نہیں بولتا. اسلام بولتا کہ تو کھلانے والا وہ کھانے والی، پہلے اس کو تو کھلا، وہ بھی ایسا کھلا تو جو کھاتا ہے وہ کھلا. بات سمجھ میں؟ تو جو کھاتا ہے وہ کھلا. اگر بیوی کبھی شوہر سے پہلے کھا لی، شوہر تو شوہر، ساس سسر گھر والے سب اسے بد اخلاق بتاتے. بھائی وہ انسان ہے، ہو سکتا ہے کبھی اس سے جلد بھوک لگ جائے گی، اور تم بھی انسان ہو سکتا ہے تمہارے لیے بھوک لیٹ ہو، تم کچھ کھا پی کے آئے ہو، تمہارا پیٹ مست ہو، مگر یہ ضروری نہیں بیوی کو کہ وہ شوہر کھا کر ختم کرنے کے بعد کھائے. ایسا نہیں ہے، کیونکہ بیوی پر شوہر کا کھانا فرض نہیں، واجب نہیں ہے، بلکہ شوہر پر واجب ہے اس کو کھلانا پلانا. بس میں دعوت دی ہے، آپ سب سے پہلے آپ بیٹھ کے کھا لیں گے؟ نہیں، بلکہ پہلے دعوتیوں کو کھلائیں گے، کیونکہ تم کھلانے والے میزبان، اب وہ مہمانوں کو پہلے کھلائیں گے پلائیں گے، اس کے بعد جو بچا کچا ہو وہ تم کھائیں گے. اسی طرح یاد رکھو، کھلانے پلانے کی ذمہ داری، پہنانے کی ذمہ داری تم پر ہے، مرد پر ہے. تو مرد کو چاہیے کہ پہلے اس کو کھلائیں. ہاں یہ نیک عورت کا یہ تقاضا ہے، نیک عورت کی خصلت ہے کہ وہ مرد کے کھانے کے بعد ہی کھاتی ہے، یہ اس کی اچھائی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ مگر یہ اسی کو رول سمجھ جانا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اسی کو طریقہ جان لینا کہ ہر بیوی پہلے شوہر کے کھانے کے بعد کھائیں، بلکہ دیگر مذہبوں میں جھوٹا کھاتی ہے. شوہر کھا کے جب چھوڑ دیتا ہے تو کھاتی ہے. بہتر ہے، جھوٹا کھانے میں محبت ہوتی ہے، وہ بھی مومن کا جھوٹا کھانے میں محبت ہوتی ہے. جھوٹا کھاتی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جھوٹا کھائے، بلکہ اس کو کھلائے، پہلے اس کو کھلائے. یہی فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو کھائے اس کو بھی کھلا. یعنی جب بھی تو جیسا کھاتا ہے اور جب بھی تو کھاتا ہے پہلے اس کو کھلا. بات سمجھ میں؟ تو کپڑا پہنے اس کو پہنا. انہوں حضرت تو کپڑے پر کپڑے لیتے جاتے، پہنتے جاتے، سب کچھ کرتے جاتے، بیوی کو نہیں کھینچ دیتے. یہ غلط ہے، بلکہ پہلے بیوی کو پہنانا ہے، بعد میں تم پہننا ہے. اسی بات کی طرف سرکار اشارہ فرماتے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے منہ پر مت مار، اس کو گالیاں نہ دے. چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس منہ پہ مار دینا، گالیاں دینا، سرکار فرماتے ہیں یہ سب کرنا. اس کے منہ پہ مت مار، اسے مت گالی دے. بات سمجھ میں؟ کیونکہ چہرہ ہی ہے دیکھنے کے قابل. حسن چہرے سے ہے. مار کے بگاڑ دیا تو چہرہ، تو بگاڑ دے گا، بات چھوڑ بھی دے گا، بات بگڑا ہوا چہرہ لے کے وہ دوسرے کو کے پاس جا بھی نہیں سکتی، تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. اس لیے چہرے وغیرہ پہ مت مار. اس کو گالیاں نہ دے، گالیاں بھی مت دے، اور نہ اس کو چھوڑ مگر گھر میں. یعنی کیا ہوتا، تھوڑی سی باتوں پر ماں کے پاس بھیج دیتے، باپ کے گھر بھیج دیتے، سسرال میں جا کو گیٹ آؤٹ.
لے کے جا کے ماں کے گھر میں چھوڑ کے آ جاتے. کیا تربیت کرے, کیا کرے؟ تیرے پسلی کی ہڈی ہے, تیری پسلی کی ہڈی, وہ تیرا کام اب اس کو کیسا کرنا. زور دیں گا تو بھی ختم, چھوڑ دیں گا تو بھی پریشانی. تیری پریشانی, تو مرد بنا ہے, تیری پریشانی, تو اس کو کیسا کیسا دیکھنا, دیکھے کو جانا. اسی لیے پہلے چننے میں بہت اچھا چننا, دعا کرنا, تم کیا ہم کیا چنیں گے, دعا کرنا اللہ تعالی ہمارے ہم خیال ہمیں عطا فرما. بات سمجھ میں آئی؟ آج دعا وغیرہ کی تو کوئی بات نہیں ہے, نہ باپ دعا کرتا, نہ ماں دعا کرتی, نہ خود حضرت دعا کرتے. دعا کے دعا سب نہیں. اب کیا کرتے, بروکراں کے پیچھے پھرتے ہیں اور مال کتنا ہے دیکھتے ہیں, اور خاندان بھی کیسے پرکھتے, مال کے اوپر پرکھتے. اب ماں بھی بولتی سکون ملنا, بیٹے کو سکون ملنا شادی کے بعد, جو سکون ملنے کا حکم ہے وہ اس کی طرف اشارہ نہیں ہے, یا مال کی طرف اشارہ ہے. یعنی سسرے کا مال پورا اس کو آ جانا, سکون ملنا. اس طرح پریشانی. اب کیا ہوتا, تم کو خریدنا ہے اسے, الٹا ہو گیا, وہ تم کو خریدنے والی بنتی ہے, تو ہوگا کیا, دینداری ختم, دنیا داری شروع. دنیا داری کیا ہے, اللہ کی ناراضگی کو حاصل کرنا, رسول کی نافرمانی کا نام دنیا داری ہے. تو ہوگا کیا, زندگی پریشان حال ہو جاتی ہے. اب بیوی فرما بردار نہیں, اب شوہر فرما بردار ہو جانا پڑتا, ورنہ تو ان کو طلاق دینے کا حق نہیں, اب انہیں دے دیتی طلاق. بات سمجھ میں آئی؟ انہیں چھوڑ دیتی, انہوں کیا چھوڑیں گے, انہیں چھوڑ دیتی. تو اس طرح بربادی آنے سے بچنا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فقیر غریب ہی ہونا, دیندار ہونا, مالدار رہے دیندار ہونا, فقیر رہے دیندار ہونا. بات سمجھ میں, اچھے اخلاق ہونا اور اچھی خاندان ہونا. خاندان بھی بہت کچھ حصہ لیتا ہے اس میں. تو ان تمام چیزوں سے دیکھ کر پرکھ کر حاصل کرنا. اور سب سے بہتر تم ہم کیا پرکھ سکتے ہو, اللہ سے دعا کرنا, اور اللہ تعالی جو بھی عطا فرماتا ہے, اور تم اپنے بزرگوں سے پوچھیں, اور بزرگوں کی فرما برداری, یعنی خاص کر والدین کی پسند تمہارے لیے بہت بہتر ہوتی ہے. تو اب ویسی بیوی جب آ جاتی ہے, وہ فرما بردار رہتی ہے, تو اب تمہاری زندگی خوشیاں والی ہو جاتی ہے. اب تم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے, اگر تم بھی نیک ہو, بدکار ہو تو اچھائی پر بھی مارو گے. تو سرکار فرما رہے ہیں کہ مت مارو, مت گالیاں مت دو, اور اگر وہ ویسے ہی نافرمان ہو تو ان کو چھوڑو. کیا مطلب, ان سے علیحدہ ہو تو اپنے گھر میں ہی علیحدہ ہو. یہ نہیں کہ ماں باپ کے ہاں جا کے چھوڑ دے کر آ کر علیحدہ ہو جانا, اپنے ہی گھر میں علیحدہ ہو, تاکہ وہ سدھر جائیں, تاکہ وہ سنور جائیں, سدھارنے کی نیت سے, سنوارنے کی نیت سے. سمجھ میں آیا؟ نیک بنانے کی نیت سے چھوڑنا ہے. یہ نہیں کہ تمہارے خواہشات نفسانی کی وجہ سے نہیں,
بلکہ شریعت کے خلاف اگر کرتی رہے اور تمہارے دل میں کو درد دیتی رہے تو ایسے موقع پر تم کو اجازت ہے کہ پہلے اس کو نصیحت کریں. بات سمجھ میں؟ انشاءاللہ وہ حدیث بھی آئے گی پیچھے. تو یہ حدیث مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ کی ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور ایک جگہ سرکار نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ با اخلاق ہو. اللہ یعنی سب سے زیادہ ایمان والا مومن، سب سے زیادہ مومن کون ہے؟ جو اخلاق والا ہو، بد اخلاق والا نہیں، اخلاق والا ہو، جس کے پاس اخلاق ہو. اور تم میں بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھا ہو اپنی بیوی کے ساتھ. ترمذی کی حدیث ہے. اچھا ہو کس کے ساتھ؟ اپنے بیوی کے ساتھ. اپنے بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، بیوی خوش ہو اور بیوی دل سے کہے. کیا کہے؟ کہ یہ بہت اچھے ہیں. بات سمجھ میں؟ اچھا برتاؤ کرے، نرمی اختیار کرے. یہی اخلاق ہے، نرمی اختیار کریں اور ہر معاملے کو دیکھیں. بات سمجھ میں؟ تو جتنا اچھا تم چلو گے ریٹرن ویسا ہی ملے گا. بات سمجھ میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے محل سرائے میں اپنے ازواج مطہرات یعنی اپنی بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ کا ان کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں جاتے، اپنے بیویوں کی صحبت اختیار کرتے تو کیا ہوتا؟ کیسا برتاؤ رہتا؟ سب سے زیادہ نرم، سب سے زیادہ کریم، یعنی اتنے نرم ہو رہتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے نرمیت سے پیش آتے اپنے ازواج کے ساتھ. بات سمجھ میں؟ پھر کریم رہتے، بہت اچھا سلوک کرتے، بہت کرم فرماتے، ہر غلطیوں کو معاف کرتے، زیادہ ہنسنے والے، زیادہ تبسم کرنے والے. یعنی زیادہ جب ازواج کے صحبت میں ہوتے، گھر میں ہوتے سرکار، زیادہ ہنستے، زیادہ تبسم کرتے، یعنی خوشیاں بانٹتے. بات سمجھ میں؟ یہ تھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنے ازواج کے ساتھ. تو ہم بھی آپ کی اتباع اور اطاعت کرنے والے ہیں، امتی ہیں، غلام ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بیویوں کے ساتھ نرمی اختیار کریں، کریمیت اختیار کریں. بات سمجھ میں آئی؟ اور ہنسیں، اس کے بجائے باہر تو حضرت ہنستے کھیلتے رہتے، گھر کو جب آنے لگے تو اپنے چہرے کو پورا بناتے، بہت غضب والا چہرہ. کیا تب ڈریں گی بیوی، بعد میں کیا کریں گی بیوی معلوم ہے. بہت زیادہ ڈرائیں گے نا، بات پریشانی مٹی بڑی آ جائیں گی. دیکھ کو رہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عداوت رکھے کوئی مسلمان مرد اپنے مسلمان بیوی سے. عداوت یعنی دشمنی نہ رکھے کوئی مسلمان مرد اپنے مسلمان بیوی کے ساتھ دشمنی نہ رکھے. ارے وہ محبت کے لیے ہیں وہ ان کے ساتھ دشمنی نہ رکھیں. حضور فرماتے ہیں, تاکید فرماتے ہیں, اگر ایک بات اس کی بری ہوگی تو دوسری بات سے تم خوش بھی ہو جاؤ گے. مسلم کی حدیث ہے. اگر اس کی ایک بات بری بھی لگی آپ تم کو تو دوسری بات اس کی اچھی ہو جائیں گی, خوشیاں عطا کریں گی, تم خوش ہو جائیں گے اس کی دوسری بات سے. سمجھ میں؟ کیونکہ بیوی جو ہے وہ کوئی فرشتہ جن نہیں با, وہ بھی انسان, وہ تمہارا حصہ. بات سمجھ میں؟ اس کے بغیر تمہیں 50 تمہارا حصہ ہو, اس کے بغیر تم کامل نہیں, تمہارا وہ حصہ. تو اب بیوی بھول بھی سکتی ہے, انسان ہے, بھول بھی سکتی ہے, غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو جس طرح تم بھولتے ہو, تم غلطیاں کرتے ہو, تمہارے والدین تمہیں معاف کر دیے, تمہارے بڑے تمہیں معاف کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر کر رحمت نازل فرما رہے ہیں. اللہ تعالی تمہارے غلطیاں گناہوں کو معاف کر کر تمہاری پوری ربوبیت کرتا ہے, تم پر کرم فرماتا ہے, تم پر رحمت نازل فرماتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو تم کیا ہو, تم کو بھی چاہیے کہ تم بھی ان کے غلطیوں کو چشم پوشی کرو. بات سمجھ میں آئی؟ اور فساد گھر میں مچانے سے بچو. تھوڑی تھوڑی باتوں کو لے کر دھوم مچانا, فساد مچانا گھر میں, پورے گھر کو پریشان کر دینا, ان کی پریشانی پورے گھر کو پریشان کر دینا, ہلہ مچانا, بگڑ جانا. اس کے بجائے ان کو معاف کر دینا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہتر ہے تمہارے لیے, یہی راحتی ہے, سکون ہے. تو نیک انسان جو ہوگا وہ تو راحتی کو پسند کرے گا. سائیکو بولتے نا معلوم, ایسا کوئی ہے دماغی حالت اس کی کچھ الٹی پلٹی ہے, وہی سکون کو بگاڑ دے گا. بات سمجھ میں؟ وہی سکون کو بگاڑ دے گا. دیوانہ کیا کرتا ہے, ہر چیز اچھی چیزوں میں کیا ہے, ہر چیز اٹھا کے پھینک کے مار کے توڑ کے ستیہ ناش کر دیتا. بات سمجھ میں؟ عقل مند کیا کرتا, اس کی حفاظت کرتا, اسے سکون پاتا, گھر میں سکون رہتا. پاگل توڑ پھوڑ کرتا, سکون کو برباد کرتا. بات سمجھ میں؟ تو میں تو یہی سمجھوں گا, جو اپنے بیوی کے ساتھ لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, چھوٹے چھوٹے باتوں پر ہنگام مچاتا ہے اور اپنے گھر کے سکون کو بگاڑ دیتا ہے, وہ تو عقل مند تو نہیں رہے گا, اچھا عقل کے لحاظ سے اچھا تو نہیں رہے گا, بلکہ وہ پاگل رہے گا. اس کو علاج کرنا چاہیے, سائیکالوجی ٹریٹمنٹ دینا چاہیے اس کو. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, اس کو ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے. صحیح بول رہا ہوں میں کوئی مذاق نہیں کر رہا ہوں. سائیکالوجی پرابلم والے لوگ ہی
گھر کو بے سکون بنا دیتے، گھر کے سکون کو بگاڑ دیتے. بات سمجھ میں؟ تو اس کو چاہیے کہ وہ چیک کرے اپنے آپ کو. بہتر ہے چونکہ زندگی اچھی ہو، ورنہ تو بگڑتا 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 پورا بگڑ جائے گا. بات سدھارنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا. تو اب زندگی بھر پریشان پریشان، اور ان کی وجہ سے کئی لوگ گھر والے، ان کے والدین وغیرہ جو ہیں وہ پریشان. بس میں کیونکہ بچہ جب تکلیف میں ہوتا سب سے پہلے پریشان ہونے والے اپنے والدین، اس کے والدین ہوتے. تو والدین کو جس وقت میں سکون دینا ہے، یہ تو اب والدین کو، بیوی کو بے سکون کر کے والدین کو بھی بے سکون سے دور کر دیتا ہے. تو اس طرح نہ کیجیے. تو حدیث میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان جیسا عورت اور مرد کے بگاڑ سے خوش ہوتا ہے، کسی چیز سے بھی وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ ایک میاں اور بیوی کے درمیان میں فساد مچا کر، برباد کر کر، بات سمجھ میں آئی، وہ خوش ہو جاتا ہے. اتنی اسے خوشی ملتی ہے. تو یاد رکھو، گھر میں بگاڑ پیدا کرنے والا اور بیوی کے ساتھ بدسلوک کرنے والا، وہ تو شیطان والا ہو گیا، کیونکہ شیطان کو خوشی عطا کر رہا ہے. اس کے بجائے بیوی کے ساتھ نیک سلوک کرے اور بیوی کو اچھا رکھے، اچھا کھلائے، اچھا پلائے، ان تمام بندوبست کرے اور میوچول انڈرسٹینڈنگ کرے. اگر اس زیادہ کھلانے وغیرہ کی بھی حالت نہیں ہے، انڈرسٹینڈ کریں. نیک عورت تو خالی محبت پر خوش ہو جاتی ہے، اچھی بولی پر خوش ہو جاتی ہے، تعریف پر خوش ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں؟ تو اس طرح ہوتا کیا ہے، اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں خوشحالی لائیں. بات سمجھ میں؟ تو وقت ختم ہو گیا ہے آج کا. تو انشاءاللہ میں اس بات کو کل کے ایپیسوڈ میں کنٹینیو کروں گا. بات سمجھ میں؟ وَآخِرُ الدَّعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.